بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سلسلہ نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج نہج البلاغہ کا یہ دوسرا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خطبہ مولائے کائنات یعصوب الدین امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے صفین سے واپسی پر ارشاد فرمایا تھا، جس میں بعثت پیغمبر کے وقت لوگوں کے حالات، آل رسول کے اوصاف اور دوسرے افراد کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تفصیلات سے پہلے خطبے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصاما من معصیتہ، واستعینہ فاقۃ الی کفایتہ، انہ لا یذل من ہدا ولا یئل من عادا ولا یفتقر من کفا، فإنہ ارجح ما وزن وافضل ما حزن، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، شہادۃ ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها، نتمسک بها ابدا ما ابقانا وندخرها لأحاویل ما یلقانا، فإنها عزیمۃ الایمان وفاتحۃ الاحسان ومرضاۃ الرحمن ومدحرۃ الشیطان۔ معزز سامعین، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے، اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کی کفایت و کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے پناہ نہیں مل سکتی کہیں بھی۔ جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس کی حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گراں تر ہے، اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے۔ میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ سب سے پہلے اس خطبے کے سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مولا کائنات نے اس خطبے کو کس موقع پر ارشاد فرمایا ہے، اور اگر آپ خطبے کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے مطالب کو ملاحظہ فرمائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس کے متن پر اور اس کے مفاہیم و مطالب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ کے اس دوسرے خطبے کو ہم اگر مختلف حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ہم غور کرنے کے بعد اس خطبے کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس خطبے کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہم اس کے مختلف حصوں پر بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہیں اور بہتر طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے 5 مختلف موضوعات پر اس میں خصوصیت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو موضوع مولا کائنات نے اس خطبے میں قرار دیا ہے وہ ہے حمد پروردگار۔ سب سے پہلے حمد پروردگار کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ دوسرا حصہ اس خطبے کا توحید پروردگار کی گواہی کے بارے میں ہے کہ مولا کائنات نے حمد کے بعد گواہی توحید پروردگار دی۔ پھر اس کے بعد رسالت پیغمبر کی گواہی کے بارے میں اس خطبے کا تیسرا حصہ ہے، اور مولا کائنات نے چوتھے حصے میں آل نبی کا ذکر کیا ہے، اور 5ویں حصے میں دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم اس خطبے کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کون سا ہے؟ حمد پروردگار۔ اس حصے میں مولا کائنات نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ستائش سے اپنے اس خطبے کا آغاز فرمایا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ مولا فرما رہے ہیں احمدہ استتماما لنعمتہ، احمدہ استتماما لنعمتہ۔ پھر اس کے بعد کہا وَاسْتِسْلَامًا لِعِزَّتِهِ وَاسْتِعْصَامًا مِنْ مَعْصِيَتِهِ۔ میں حمد پروردگار کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں۔ یہ مولا کائنات نے حمد کا انداز اپنایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حمد پروردگار انجام دی ہے، اور اگر آپ اس سلسلے میں حمد کے اوپر کے جو مولا کائنات نے مختلف جملے یہاں پر بیان کیے ہیں غور کریں تو ایک علوم کا بحر بے کراں ہے کہ جو مولا کائنات نے حمد کی صورت میں ہمارے حوالے کیا ہے، مولا نے متوجہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کی ستائش اور اس کی حمد سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی انشاءاللہ، ابھی میں بیان کروں گا۔ دوسرے مرحلے میں
توحید پروردگار کی گواہی دی ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا ہے مولانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادتا ممتحنا اخلاصها۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی توحید کی گواہی دی ہے۔ اس حصے میں مولا کائنات نے حمد پروردگار کے بعد توحید پروردگار خالق کائنات کی توحید کی گواہی دی ہے، جو دین کی اساس اور سرمایہ نجات ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ توحید پروردگار دین کی اساس ہے، اور یہی توحید پروردگار سرمایہ نجات ہے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں مولا کائنات نے گواہی دی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ توحید پروردگار کی گواہی کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی ہے، اور عصر بعثت کے کچھ حالات بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا دیکھیں یہاں سے جو یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لکھی ہوئی کتاب، ذو فشان نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا ہے۔ ملاحظہ فرمایا کہ مولا کائنات نے کس ترتیب کے ساتھ حمد پروردگار، گواہی توحید پروردگار، اور پھر اس کے بعد گواہی رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں بیان کی ہے۔ اور جب رسالت کی گواہی دی ہے تو اسی کے ساتھ عصر رسالت کے کچھ حالات و واقعات کی عکاسی کی ہے۔ پھر چوتھے مرحلے پر مولا کائنات نے آل نبی کا ذکر کیا ہے۔ اس حصے میں امیر المومنین نے امت مسلمہ کو آل نبی کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے، تاکہ لوگ ان کی معرفت حاصل کر کے ان کی اتباع کریں۔ یہاں یہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے، وَمِنْهَا یعنی آل النبی علیہ السلام ہم موضع سرہ ولجأہ امرہ وعیبت علمہ وموئل حکمہ وکحوف کتبہ۔ مولا فرماتے ہیں وہ سر خدا کے امین ہیں، اہل بیت علیہ السلام، اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن ہیں، اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں ہیں، اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا ہے دین کی، اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی کو دور کیا ہے۔ اور پھر پانچواں حصہ مولا کائنات نے، توجہ فرمائیں، دوسرے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس حصے میں آپ نے آل نبی کا دوسرے لوگوں سے موازنہ کرنے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ آل نبی کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا
کہ زرع الفجور وسقوه الغرور وحسد الصبور لا يقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الأمة أحد ولا يسوي بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا۔ مولا نے دیکھیں کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے، فسق و فجور کی گویا کاشت کی ہے، غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا ہے اور اس سے ہلاکت کی فصل کو کاٹا ہے۔ اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں، بھلا وہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی برابری کر سکتے ہیں؟ وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیت انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت موجود ہے اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ یہ جملہ توجہ کے قابل ایسے توجہ سے سنیں اور اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ مولا نے اس خطبے کے آخری جملے کو کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الآن اذ رجع الحق الى اہلہ وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ، کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا ہے اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ تو یہ وہ 5 حصے ہیں اس نہج البلاغہ کے اس دوسرے خطبے کے بارے میں کہ ہم اگر اس کو ان 5 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں تو ہم اس کے معرف کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اچھے انداز میں اس کی تعلیمات پر غور کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے ہمیں کن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ سید رضی کی تصریح اور خطبے کے متن پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے صفین سے واپسی پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ صفین سے واپسی، جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے صفین کی اور مولا واپس پلٹ رہے ہیں تو اس وقت مولا کائنات نے جو حالات کا جائزہ لے رہے تھے، جو حالات پیش نظر تھے، ان حالات کے پیش نظر مولا کائنات نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سید رضی نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مولا کائنات نے یہ خطبہ نہج البلاغہ کا یہ دوسرا خطبہ اسی جنگ صفین سے واپسی پر ارشاد فرمایا تھا۔ اور اگر آپ اس کے متن کے مفاہیم پر توجہ رکھیں، غور و فکر کریں، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خطبہ مولا کائنات نے جنگ صفین سے واپسی پر ارشاد فرمایا ہے۔ صفین کی سرزمین شط فرات پر شام کی طرف واقع ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے جس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں یہ خیال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یا یوں کہا جائے کہ خیال ہے ان لوگوں کا، بعض لوگوں کا، کہ یہ خطبہ مولا کائنات نے جنگ صفین سے واپسی پر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ خطبہ مولا کائنات نے اگر غور کیا جائے تو یہ خطبہ مولا کائنات نے جس وقت مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا آغاز ہوا ہے اس وقت مولا کائنات نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔
جیسا کہ ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ خطبے کے آخر میں موجود کلمات سے لگتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مولا کائنات نے خطبے کے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، الآن اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منتقلہ، کہ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا ہے اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا ہے۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اس جملے کو، کہ الآن اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منتقلہ، کہ اب حق اپنی طرف پلٹ آیا، اپنی جگہ پر پلٹ آیا، اپنی منزل کی طرف آ گیا اور اپنی صحیح جگہ پر حق منتقل ہو گیا۔ اسی جملے کو دیکھ کر ابن ابی الحدید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ یہ خطبہ جنگ صفین سے واپسی کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ حق اب اپنی منزل پر آ گیا۔ اس جملے سے لگتا ہے کہ یہ خطبہ آغاز خلافت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ہے، کہ جب مولا کائنات کو یہ ظاہری خلافت ملی ہے اور مولا کائنات مسند خلافت پر بلند جمان ہوئے ہیں، رونق افروز ہوئے ہیں، تو اس وقت مولا کائنات نے جس وقت خطبہ دیا ہے پہلا، تو اس وقت مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ الآن اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منتقلہ۔ یہ جناب ابن ابی الحدید کا خیال ہے اور ان کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے اس خطبے کے اس جملے پر غور کر کے یہ کہا ہے کہ یہ خطبہ مولائے کائنات کی آغاز خلافت کا خطبہ ہے، نہ کہ جنگ صفین سے واپسی کا۔ لہذا پھر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت آپ نے یہ خطبہ اس ارشاد فرمایا جب آپ جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے، اس وقت نہیں فرمایا ہے، بلکہ ظاہری خلافت کے وقت۔ اگرچہ انہوں نے یہاں پر یہ بات بھی کہی ہے جناب ابن ابی الحدید نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ اشتباہ کس سے ہوا، کیونکہ سید رضی تو یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ خطبہ جنگ صفین سے واپسی پر ہے، تو ابن ابی الحدید نے سید رضی کا اگرچہ یہاں پر دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگرچہ یہ اشتباہ سید رضی سے نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے اسے صفین سے واپسی پر ارشاد شدہ خطبہ قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے جن افراد سے اس خطبے کو نقل کیا ہے ممکن ہے ان لوگوں سے اشتباہ ہوا ہو اور انہوں نے اسے صفین سے واپسی پر ارشاد شدہ خطبہ لکھ دیا ہو۔ لیکن اگر عزیزان محترم آپ خطبے پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن ابی الحدید کا خیال درست نہیں ہے، کیونکہ خطبے کے کلمات و مطالب در حقیقت لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ۔ آپ خطبے کے جملوں پر غور تو کریں کہ خطبے میں کیا جملے ارشاد فرمایا مولا نے، جو حالات نقل کیے ہیں جس کی تفصیلات ہم بیان کریں گے کہ اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، شام والوں کے شیطانی جال اور ان کی مسموم و زہریلی تبلیغات کا شکار نہ بنو۔ دیکھو حق اپنی اصل جگہ پر واپس آ چکا ہے، لہٰذا حاکمان شام کے جال میں مت پھنسو اور حق سے دوری اختیار مت کرو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے اور آخری دم تک حق کے ساتھ کھڑے رہو۔ ابن ابی الحدید دراصل اس جملے کو دیکھ کر یہ سمجھے ہیں کہ خطبہ صفین کے بعد کا نہیں ہے،
بلکہ آغاز خلافت امیر المومنین کا جملہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، جیسا بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ الان اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منتقلہ، اب جب کہ حق اپنے اہل کے پاس آ گیا اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا۔ بس عزیزان محترم، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ خطبہ مولائے کائنات نے آغاز خلافت ظاہری کے موقع پر نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ جنگ صفین سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ اب آئیے اصل خطبے کے پیراگراف کی طرف، مختلف حصوں کی طرف۔ مولا کائنات نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہم آتے ہیں پہلے حصے کی طرف کے، جس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے خطبے کا آغاز بھی نام خدا اور حمد و ستائش پروردگار سے کیا ہے۔ جیسے پہلے خطبے کا آغاز جو ہے وہ حمد و ستائش پروردگار سے کیا، آپ نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، بخدا ایک ایک جملہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ مولا نے جو ایک ایک جملہ اشارہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، عظیم علوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور ہمارے ذہنوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور تمہیں کہاں ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، اگر واقعاً ہم نہج البلاغہ کے جملوں پر غور کریں تو یہ صرف فصاحت و بلاغت کا ایک کلام نہیں ہے کہ جسے ہم یہ سمجھیں کہ بس مولا کائنات نے اپنی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ دکھا کر اتنا بہترین کلام پیش کر دیا ہے۔ نہیں عزیزو، یہ کلام امیر المومنین کا ایک رخ ہے۔ اسے آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک بلیغ کلام ہے، یہ ایک فصیح کلام ہے، بلکہ اگر اس کے جملوں پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین نے ہمیں زندگی کا کیسا قرینہ دیا ہے، علوم عطا کیے ہیں، ذہنوں کو مہمیز کیا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، فکروں کو کھنگالا ہے، آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے اپنے ایک ایک جملے سے۔ اتنے خوبصورت جملے، اتنی وسعتوں والے جملوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنی گھریلو زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں، اس میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ کس طرح انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو، کس طرح انسان اپنے خالق کائنات، اپنے خالق اکبر، اپنے خالق و معبود سے ہم کلام ہو، اس کا شکر کس طرح سے ادا کرے، یہ مولا کائنات نے ہمیں سکھایا۔ ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں، اپنے گھر کو کیسے جنت کا گہوارہ بنائیں، اپنے معاشرے کو کس طریقے سے امن کا گہوارہ بنائیں، انسانیت کی خدمت کس طرح سے انجام دی جائے، یہ سب امیر المومنین کے ان عظیم فقروں کے اندر درس انسانیت پوشیدہ ہے۔ کبھی اس پر غور تو کریں، بیٹھ کر تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس پر غور ضرور کیجئے گا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے 2 دن بیٹھ کر مسلسل جو مولا کائنات نے یہاں پر حمد خداوندی کے بارے میں گفتگو کی ہے، 2 دن مسلسل بیٹھ کر کام کیا اس پر، تو صرف یہ جو شروع کے جملے ہیں احمدہ استتماما لنعمتہ، اس کی تفسیر تمام نہیں ہو رہی ہے، اتنے مطالب ہیں اس کے اندر۔ احمدہ استتماما لنعمتہ، میں حمد کرتا ہوں پروردگار کی کہ اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے۔ ایک ایک جملے پر غور تو کریں، مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بحر بے کراں ہے علوم کا، معارف کا،
مولا نے جملہ کیا کہا ہے ارشاد، اب ذرا اس پہ غور کریں اس جملے پر. آپ نے فرمایا احمدہ استتماما لنعمتے، یعنی میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے. غور کیا عزیزان محترم آپ نے؟ حمد کس لیے کی جا رہی ہے؟ مولا کیا دعوت دے رہے ہیں آپ کو کہ حمد کس لیے کرو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حمد کیوں کرنی چاہیے. اس لیے حمد کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ درجہ کمال تک پہنچ جائیں، درجہ کمال تک پہنچ جائیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. تم اللہ کی حمد کرو گے، تمہارے اندر شعور پیدا ہوگا. تمہارا یہ حمد کرنا، پروردگار عالم کی ستائش کرنا، تمہاری نعمتوں پر شکر گزاری کا سبب بنے گا. اور جب تم اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ گے تو اللہ کی نعمتیں مسلسل اضافہ ہوتی رہیں گی، تمہارے لیے استتمام کی منزل تک پہنچیں گی، درجہ کمال و تمام کی منزل پر پہنچیں گی. پس اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی سے مسلسل نعمتیں نازل ہوتی رہیں اور پروردگار اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دے، درجہ کمال تک پہنچا دے، درجہ کمال تک پہنچا دے. ہم محتاج ہیں اس کی نعمتوں کے، ہم زندگی اس کی نعمتوں کے بغیر نہیں گزار سکتے. ہم لمحہ بہ لمحہ اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں. تو یہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ زندگی کی برکتوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ہماری زندگی سے برکتیں کیوں چلی گئیں؟ مال و دولت ہونے کے باوجود زندگی میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد پروردگار کو بھلا دیا. دیکھیں، میں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے حمد پروردگار کر رہا ہوں. مولا نے کیوں کہیں یہ جملے؟ ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمتیں مجھ پر درجہ اتمام تک پہنچ جائیں، اس لیے میں اس کی حمد کر رہا ہوں. تو پروردگار عالم کی نعمتوں کا پر حمد بجا لانا ہم سب کا فریضہ ہے. در حقیقت امیر المؤمنین ہمیں گفتگو کے آغاز کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ جب تم خداوند عالم سے ہم کلام ہو تو تمہیں اپنی گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے، اور اس امر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے حمد الہی بجا لایا کرو. اور حمد الہی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے دعا کرتے رہو کہ پروردگار ہم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے. ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں تاکہ تیری نعمتیں ہم پر تمام ہوتی رہیں، تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے اور حمد کے ذریعے نعمتوں کا حق ادا ہوتا رہے. اگر تم نعمتوں پر حمد کرتے رہو گے تو یہ نعمتوں کا حق ادا ہوگا، اور جب نعمتوں پر حق ادا ہوگا تو خداوند عالم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. تعلیمات قرآن سے یہ بات واضح ہے. معزز سامعین، عزیزان قدر، اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مولا کائنات کے ان جملوں کی تصدیق قرآن کریم میں موجود ہے. تعلیمات قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عظیم نعمتیں قرار دی ہیں اور ان کے حق میں نعمتیں تمام کی ہیں، جیسا کہ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی 81، 82 اور 83ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ توجہ کریں، اللہ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے۔ کیسی کیسی نعمتوں کا خداوند عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور مولا کائنات نے اپنے ایک جملے کے اندر ان تمام نعمتوں کی طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ جاؤ جا کے پڑھو قرآن، جاؤ جا کر دیکھو قرآن کریم کی آیات کے جہاں خداوند عالم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان آیات کے اندر خداوند عالم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 آیت میں انہی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ توجہ تو فرمائیں، خدا ارشاد فرما رہا ہے، اور دیکھو اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ سایہ ایک نعمت ہے۔ دیکھیں سایہ ایک نعمت ہے، خدا کی قسم اگر یہ سایہ نہ ہوتا تو انسان کے لیے کتنی زندگی کی مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ جب انسان پیادہ راہ چلتا ہے تو سائے کو تلاش کرتا ہے، تھکا ہارا کسان تپتی دھوپ میں کام کرتا ہے اور شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھ کر اس کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ خداوند عالم نے سایہ اس لیے بنایا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سایہ ایک بہت بڑی نعمت نہ ہوتا تو خداوند عالم انسانوں کو اس بات کو نہ جتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے سایہ بنایا ہے۔ پہاڑوں کا سایہ، دیکھیں پورے شہر کے اوپر جو ہے جب پہاڑ کا سایہ آتا ہے تو انسان کو خنکی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس کرتا ہے۔ تپتی دھوپ کے اندر کسی عمارت کے سائے میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا سر چکرانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سایہ نہ ہوتا تو جھلستا ہوا سورج ہمارے دماغ کو پگھلا کے رکھ دیتا، ہمارے دل کو مرجھا کے رکھ دیتا، ہمارے بدن کو بوسیدہ کر کے خراب کر دیتا۔ لیکن پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے لیے سایہ بنایا، اور مولا کائنات نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ پروردگار میں تیری حمد بجا لاتا ہوں تیری نعمتوں کی تکمیل کے لیے کہ تو نے میرے لیے سایہ بنایا، تو نے ہمارے لیے سایہ بنایا۔ اس سایہ کے وجود پر ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ توجہ کریں۔ اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی۔ انسان کو چھپنے کے لیے جگہ چاہیے، انسان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ خداوند عالم نے گھر کو نعمت کی صورت بنایا ہے، پہاڑوں کی جگہوں کو جو چھپنے کے لیے انسان کے لیے بنائی ہے، غار انسان کے لیے نعمت ہے، اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کو گرمی سردی کے اثرات سے بچانے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اور آج انسان دیکھے گرمی سے بچنے کے لیے اس نے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ وہ دور بھی تھا کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے سلاطین بادشاہ اگر سائے دار محل کے اندر بیٹھتے تھے، دو افراد پیچھے کھڑے ہو کر انہیں پنکھا جھلتے تھے، تو آج کا دور دیکھیں آپ کہ آج ہر گھر کے اندر ایئر کنڈیشن موجود ہے، آج ہر گھر کے اندر ایئر کولر موجود ہے، گرمی سے تحفظ کا انتظام موجود ہے، سردی سے بچاؤ کے لوازمات موجود ہیں۔
تو کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں انسان کے لیے پروردگار کی؟ آج وہ ٹھنڈک سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، حرارت سے بھی انسان استفادہ کرتا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں پروردگار کی۔ اور مولا کائنات نے انہی نعمتوں کی طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ تم دیکھو ان نعمتوں کی تکمیل کے لیے کہ تمہیں جن جن نعمتوں کی ضرورت ہے، خداوند عالم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اس کی حمد بجا لاؤ۔ اور پھر ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے تمہیں بچاتے ہیں، ایک دوسرے کے حملوں سے تمہیں بچاتے ہیں۔ تو لباس ایسا بنایا کہ جو تمہیں سردی اور گرمی کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ ایسے لباس بھی بنائے ہیں جو زرہ کا کام کرتے ہیں، دشمن کے حملوں سے تمہیں بچاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ایسی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیتا ہے۔ یتمو نعمتہ، دیکھیں مولا کائنات کے خطبے میں بھی یہی لفظ موجود ہے، احمدہ استتماما لنعمتہ، میں حمد بجا لا رہا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، ہم نے تم پہ نعمتیں تمام کی ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم پر نعمتیں تمام ہو تو مولا کہہ رہے ہیں حمد کرو۔ اور پروردگار عالم نے کیوں کہا ہے یتم نعمتہ علیکم، کہ اس نے تم پر نعمتیں کیوں تمام کی ہیں؟ تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، تاکہ تم اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ نے نعمتیں اس لیے دی تھی کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ مولا کائنات بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تم حمد خداوند بجا لاؤ۔ تو نہ حمد پروردگار ہم بجا لانے کے لیے تیار ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم صبح کو نہیں اٹھتے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ کیسا نوجوان ہے وہ، کیسے لوگ ہیں جو یہ بہانہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی کیسی بن گئی ہے کہ آپ یہ تھکن کا بہانہ کر کے حمد پروردگار سے جی چرا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر انجام دینے کے لیے جس کے پاس وقت نہ ہو، تو یہ بتائیے اسے نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حق ہے؟ جبکہ پروردگار عالم نے کیا کہا ہے؟ یتم نعمتہ علیکم، کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتیں اس لیے تمام کی ہیں تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ تم تو نعمتیں لیتے جا رہے ہو، نافرمان بنتے جا رہے ہو۔ اپنے ایمان سے بتائیں کہ وہ بندہ کہ جو نعمتوں کے استعمال کے بعد نافرمان بن جائے، اسے حق ہے کہ وہ نعمت استعمال کرے؟ نعمتیں فرما برداری کے لیے دی گئی ہیں، حمد خداوندی کو انجام دینے کے لیے دی گئی ہیں، نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں۔ اگر تم ان نعمتوں پر حمد خدا بجا لاؤ گے، پروردگار عالم کے فرما بردار بنو گے، تو خداوند عالم اضافہ کرے گا۔ لیکن یہ کیسا انسان، کم وقت انسان ہے کہ جو نہ حمد خدا بجا لانے کے لیے تیار ہے، نہ فرما بردار الہی بننے کے لیے تیار ہے۔ تو نعمتوں، آپ دیکھیں، آپ نے کوئی چیز لی، آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ اپنے ایمان سے بتائیں جس دفتر میں آپ 8 گھنٹے جاب کرنے جاتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر اپنا پرسنل کام کر سکتے ہیں؟ اجازت ہے آپ کو آفس میں یہ کام کرنے کی؟ نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آفس میں جائیں اور وہاں بیٹھ کر اپنے گھر کا کام کریں تو آپ دفتر میں نہیں بیٹھ سکتے، دفتر والا آپ کو نہیں بٹھائے گا، آپ کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہوگی۔ آفس والے آپ کو نکال دیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو ان کاموں کے لیے نہیں بٹھایا، آپ کو ہم نے یہ پیسہ جو دے رہے ہیں، یہ تنخواہ جو دے رہے ہیں، یہ پیمنٹ جو آپ کو دے رہے ہیں 60,000 روپے ماہانہ، 70,000 روپے ماہانہ، یہ جو آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ واٹس ایپ پر بیٹھ کر مسلسل اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے باتیں کریں۔ نہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں بعض آفیسز میں حتیٰ کہ موبائل استعمال کرنے پر پابندی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم تمہیں نعمتیں کس لیے دے رہے ہیں؟ ہم تمہیں پیسہ کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ تم فرما بردار بنو۔ لہٰذا اگر تم نافرمانی کرو گے قوانین دفتر کی تو تمہیں دفتر میں رہنے کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ تو بس یاد رکھو، جب ایک دفتر والا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے
کہ آپ اس صورت میں دفتر میں رہ سکتے ہیں کہ جب آپ دفتر کے اصول و ضوابط کے فرما بردار ہوں، اس کے تابع ہوں۔ تو جب انسان پروردگار عالم کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے؟ پس یا تو پھر وہ نعمتوں سے استفادہ نہ کرے یا پھر نافرمانی چھوڑ دے۔ اگر خدا کی نافرمانی کرنی ہے تو اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو پھر کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ اپنے بندے کی نافرمانی دیکھ کر بھی خداوند عالم تحمل کیے بیٹھا ہے، برداشت کرتا ہے اپنے بندے کی اس بات کو۔ تو پھر خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر انسان نے اب تک یہ کام نہیں کیا ہے تو اسے کام انجام دینا چاہیے۔ پروردگار ہر حال میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لیں تو آپ کا کام صرف واضح پیغام کو پہنچا دینا ہے اور بس۔ لہٰذا یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ ارے بھائی یہ تو مولانا صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں، کہاں یہ دین کی باتیں لے بیٹھے، کہاں یہ اس قسم کی باتیں لے بیٹھے، جب دیکھو قرآن کی بات، جب دیکھو حدیث کی بات، ان کے پاس کوئی اور موضوع ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ لوگ اگر انحراف کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے سے، پروردگار عالم کی حمد و ستائش کرنے سے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے اگر غافل ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کر اگر اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں اور خدا کی تعلیمات سے، قرآنی تعلیمات سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر خداوند عالم کا اپنے پیغمبر کو یہی حکم ہے، مومنین کو یہی حکم ہے، مبلغ کو خداوند عالم یہی حکم دے رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ دیکھو اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کا کام صرف اور صرف واضح پیغام کو پہنچا دینا ہے، بلاغ المبین۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، عمل کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے آپ تک پہنچا دی یہ بات، اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوتاہیاں ہیں، اور یقیناً ہر انسان میں کمی بیشی پائی جاتی ہے، تو بارگاہ خدا میں توبہ کرے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اس کی حمد بجا لائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ خدا بڑا بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ اور اس کے بعد پھر کہا یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ دیکھیں خداوند عالم نے کتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے، توجہ کیجیے گا، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، جانتے بوجھتے پہچانتے اس کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، پس کوئی ایسی نعمت بھی ہے کہ جسے انسان جانتے پہچانتے انکار کر دے اور پھر اس کے بعد کفر کی گھاٹی میں گر جاتا ہے اگر جانتے بوجھتے نعمت الہیہ کا انکار کر دے۔ یعنی کوئی تو نعمت ایسی ہے کہ جس کا انکار کرنے سے انسان کفر کی گھاٹی میں گر جائے گا، اور اگر اسی عظیم نعمت کا پرستار ہو جائے تو خداوند عالم اس کے دین کی کامل ہونے اور اس پر اپنی نعمت کے تمام ہونے کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ بتا دوں وہ نعمت کیا ہے کہ جس کا انکار کرنے سے انسان کفر کی گھاٹی میں چلا جائے گا؟ وہ نعمت کیا ہے کہ جس کا اگر انکار کر دیا تو انسان کی زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ وہ نعمت کیا ہے کہ جس کا انکار کر دیا تو انسان کی زندگی جہنم کی گھاٹیوں کی طرف چلی جائے گی؟ آئیے غدیر خم کا میدان دیکھیے کہ جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں پیغمبر ختمی مرتبت نے جب 1.25 حاجیوں کے مجمع میں اعلان کیا، کیا اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا بھی مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو بارگاہ الہی سے آیت سند دیتی ہوئی نازل ہوئی۔ کس بات کی سند دے رہی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور اس کی 3ری آیت۔ اسی کے سامنے انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔
توجہ کیجئے گا. تو پروردگار عالم کی یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا انسان اگر انکار کر دے تو آپ دیکھیں دین کامل نہیں ہو رہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دین کامل ہو جائے، نعمتیں تمام ہو جائیں، تو مولا کائنات کو اپنا مولا ماننا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے اور آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ولایت علی بن ابی طالب کے بعد اس آیت کا نازل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ولایت علی تکمیل دین کا سبب ہے. پس اگر چاہتے ہو کہ تم پہ یہ نعمتیں تمام ہو جائیں تو ولایت علی کے سائے میں آ کر حمد خدا بجا لاؤ، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. غور کیا عزیزان محترم؟ بس یہ وہ نعمت تھی کہ احمدہ استتماما لنعمتہ و استسلاما لعزتہ، کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اس کی بارگاہ خداوندی میں حمد بجا لائے. بس عزیزان محترم کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو اگلے درس میں لیکچر میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور کوشش کریں گے کہ اس کے خطبے کے مطالب کو مکمل طور پر اگلے لیکچر میں تمام کر دیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.